ناظرین، حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور مارچ 766 عیسوی سے مارچ 809 عیسوی میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب بھی عوام الناس کی طرف متوجہ ہوتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اصل نام وہب تھا اور تعلق عرب قبیلہ بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بھی گزارا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام صاحب سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی، لیکن امام صاحب نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کا معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ بغداد کی گلیوں میں ہی رہا، اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بتاتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ مالکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربار نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربار نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے زبیدہ کے حق میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، بیچو گے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بتاتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھ کے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں، لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔
جب بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا شری شکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو وہ میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ ناظرین، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایسے درجنوں واقعات اور دنائی کی باتیں منسوب ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کیجیے، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔